اس کے شانے چھل گئے تھے، پھر بھی لمحہ بلمحہ آگے ہی کو اوپر کو گھسیٹتا رہا۔ ساری زندگی کی کاوش اور امید اور محنت، اس کا درد اور انتظار اس کی آنکھوں میں کھنچ آیا تھا۔ وہ اپنے جسم سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا معلوم ہوتا۔ آخری 100 فٹ اب اس نے پیچھے کو دیکھنا چھوڑ دیا، آخری 50 فٹ، آخری 30 فٹ، وہ اوپر گھسیٹتا گیا۔ پھر دانت پیس کر وہ اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کا پورا زور لگا کر اور اپنی حیات کی مخفی قوتوں کو آواز دے کر اس نے آخری 30 فٹ بھی انچ انچ گھسیٹ کر طے کر لیے اور پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ گیا، جو تعقب کرنے والوں کی طرف سیدھی بلم کی طرح کھڑی تھی، لیکن گڈیالی کے جنگل کی طرف ایک آرام دہ کرسی کی طرح ڈھلوان شکل اختیار کیے ہوئے تھی۔ چوٹی پر پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو اس چٹان کی اونچی آرام دہ کرسی پر گرا دیا اور ہانپتے ہانپتے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو گڈیالی کا سرسبز اور گھنا جنگل دور نیچے تک اس کے قدموں میں پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ندی کے پار اس کے اپنے دیس میں آفتاب غروب ہو رہا تھا اور دور دور تک افق تا افق اس کے دیس کی گھاٹیاں اور وادیاں، دھان کے کھیت، لہراتی ہوئی ندیاں ایک تاریخی غبار میں کھو گئی تھیں، اور جہاں پر کبھی پل تھا وہاں پر دھنک کی محراب پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دیر تک حیرت سے خوبصورت رنگوں کے اس نازک سی محراب کو دیکھتا رہا جو اس کے دل کے سپنوں کی طرح حسین تھی۔ وہ یکایک اسے احساس ہوا جیسے اس کے سفر کی آخری منزل آ گئی۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہاں سے ایک انچ ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چوٹی پر پہنچ گیا تھا اور اس کے جسم نے اسے آخری جواب دے رہا تھا۔ اس نے سر کی ہلکی سی جنبش سے ٹوٹے ہوئے پل کے کنارے اپنے وطن کے سپاہیوں کو سلام کیا اور پھر آنکھوں کے کنارے سے نیچے دوسری طرف پہاڑ پر چڑھنے والی موگری کے 2 بھائیوں کو آتے دیکھا۔ اب وہ ان کی رائفلوں کی زد میں تھا مگر اسے مار نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کی پیٹھ پر ایک خوبصورت چٹان تھی۔ اسے مارنے کے لیے چوٹی تک آنا ہوگا اور چوٹی تک آنے میں انہیں ابھی آدھا گھنٹہ اور لگے گا۔ چند لمحوں میں وہ بہت دور اپنے بچپن کو لوٹ گیا اور ان پہلے چند لمحوں میں اسے اپنے بچپن کے اپنے گاؤں کے پہاڑ یاد آئے، اونچے ٹیڑھے میڑھے راستے، موڑ پر کھڑے ہوئے اچانک اجنبیوں کی طرح نظر آنے جانے والے در و دیوار، اور ندیاں شریر چرواہوں کی طرح گھاٹی پر دوڑتی ہوئی، اور دھوپ کا آنچل دھیرے دھیرے کسی وادی کے رخ پر سرکتا ہوا، اور خوشبو تاریک شاموں کی جن میں ننھے ننھے چراغ رات کے دھیمے سروں کی جگمگاتے ہیں اور محبت کی سرگوشی کی مہکتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ بہت دور وہاں لوٹ گیا جو اس کی ابتدا تھی، پھر ابتدا سے پلٹا تو اگلے چند لمحوں میں اپنی پوری زندگی پھلانگ گیا، اور یکایک اسے محسوس ہوا کہ اب تک اس نے جتنی زندگی گزاری وہ دوسروں کے لیے تھی، موگری کی پہلی وفا کے لیے اور اس کی آخری بے وفائی کے لیے، اپنے ملک کی محبت کے لیے اور اس کے آخری انتقام کے لیے، اور آخر میں اس خندق کے لیے جو دلوں کو دلوں سے جدا کرتی ہے۔ قطرہ قطرہ کر کے جب اس نے اپنی زندگی کا سارا حساب چکا دیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس صرف یہی آدھا گھنٹہ بچا ہے جو مکمل طور پر اس کا اپنا تھا۔ مگر آدھا گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے، وہ تو ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان سے گلے مل سکتا ہے، زمین پر کھلے ہوئے بسنتی پھولوں کو سونگھ سکتا ہے، ہوا میں اڑتی ہوئی نازک بدن ابابیل اور زمین پر چلتی ہوئی کنواری ندی کو دیکھ سکتا ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں وہ ایک پوری زندگی گزار سکتا ہے۔ آدھا گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے، اور جب اس نے یوں محسوس کیا تو ایسے لگا جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا۔ یکایک اس کے سارے جسم سے درد نکل گیا، اس نے اپنے آپ کو بالکل ایک نوزائیدہ بچے کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ یکایک اس کا جی چاہا کہ وہ باہیں پھیلا کر زور سے قہقہ لگائے۔ ایسے خوش نصیب آدھا گھنٹہ کس کی زندگی میں آیا ہوگا؟ شروع سے آخر تک اس کا اپنا، اس کے آغاز سے انجام تک مکمل باخبر۔ اس آدھے گھنٹے میں وہ اپنی تقدیر پر پوری طرح قادر تھا۔ وہ اس آدھے گھنٹے کا خدا تھا۔ مسرت کی ایک لہر اس کے دل میں دوڑ گئی۔ اس نے بڑے اطمینان سے اپنی ٹانگیں پسار دیں، اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا اور دونوں آنکھیں بند کر کے موگری کے بھائیوں کا انتظار کرنے لگا۔